اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رپورٹ نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ افغان سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق قابل اعتبار یہ رپورٹ نہیں ہے۔ ہمسایہ ممالک تیزی سے افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ طالبان کی اقتدار میں واپسی کے 4 برس بعد بڑھتی عالمی تشویش کے تناظر میں پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2020 کے دوحہ معاہدے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اگرچہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے داعش کے خلاف کارروائیاں کیں، لیکن دیگر دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ان کا رویہ مختلف رہا۔ داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، مشرقی ترکستان اسلامی تحریک، جماعت انصار اللہ، اتحاد المجاہدین اور دیگر گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض گروہ افغانستان کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس کی افغانستان کے کئی صوبوں میں مستقل موجودگی ہے۔ اگرچہ القاعدہ کم نمایاں انداز میں کام کرتی ہے، مگر اسے ایسا ماحول میسر ہے جو تنظیم نو میں مدد دیتا ہے۔ اس کے برعکس داعش طالبان کی سب سے بڑی دشمن تنظیم ہے۔ طالبان کی کارروائیوں سے اس کے زیر کنٹرول علاقوں میں کمی آئی ہے، مگر وہ اب بھی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق علاقائی استحکام کے لیے سب سے بڑا اور فوری خطرہ تحریک طالبان پاکستان ہے، جس نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد بڑے حملے کیے۔ صرف 2025 میں پاکستان میں 600 سے زیادہ حملے ہوئے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق ٹی ٹی پی کے قریباً 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں، جبکہ گروہ کا سربراہ نور ولی محسود مبینہ طور پر کابل میں ہی مقیم ہے۔ دوسری طرف امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ طالبان افغان مدارس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ مدارس پر مبنی تعلیمی نظام کی اسلامی دنیا، خصوصاً فارسی فکری روایت میں 1000 برس سے زیادہ باوقار تاریخ رہی ہے۔ یہ ادارے فقہ اور الہیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور ادب جیسے علوم کی تعلیم دیتے تھے، جس سے فکری تنوع اور آزادانہ جستجو کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ فارابی، البیرونی اور ابن سینا جیسے علماء اسی روایت کی مثال ہیں، جبکہ طالبان کا تعلیمی نظام افغان یا پشتون ثقافتی تسلسل نہیں بلکہ ایک آمرانہ منصوبہ ہے جو علمی ورثے کے تحفظ کے بجائے اسے مٹانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگست 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد انہوں نے پورے تعلیمی نظام کو نظریاتی تربیت گاہ میں بدلنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ نہ صرف افغانستان کے مستقبل پر قبضہ کر لیں گے بلکہ اسے خطے اور دنیا کے خلاف بھی استعمال کریں گے۔ طالبان دور میں مدارس کی تعداد 23,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، مگر یہ تعلیمی توسیع نہیں ہے۔ خوراک، روزگار اور سماجی سہولتیں بچوں کو طالبان کے منظور شدہ اسکولوں میں بھیجنے سے مشروط کی جا رہی ہیں تاکہ اگلی نسل کو منظم نظریاتی تربیت دی جا سکے۔ یہ محض افغانستان کا اندرونی مسئلہ نہیں بلکہ جنوبی وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک پھیلنے والا عالمی خطرہ ہے۔ اگر طالبان اپنے نظریے کو افغانستان کی تعلیمی رگوں میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کو ایک ایسی نسل کا سامنا ہوگا جو تنقیدی سوچ نہیں بلکہ اپنی سوچ کو ہی مذہبی فریضہ سمجھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب سے علاقائی امن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کو کیا خطرات لاحق ہوں گے، کیسے نمٹنا ممکن ہو پائے گا؟ اسی پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اقوام متحدہ رپورٹ دی نیشنل انٹرسٹ تحقیق، ایک طرف دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی، دوسری طرف عسکریت پسند تعلیمی نظام، طالبان کی اسٹریٹجک ترجیحات بے نقاب، پاکستان اور دنیا کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، پاکستان جو دعوے کرتا رہا ان پہ بھی مہر ثبت ہو گئی، اور داخلی اور خارجی طور پر کس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں طالبان کی جانب سے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کبھی بھی شک نہیں رہا کہ افغانستان جس حالت میں اب ایگزسٹ کرتا ہے اور کافی دیر سے پچھلے 40 سال سے وہاں پر جو مذہبی شدت پسندی اور مذہب کا استعمال انتہا پسندی کے لیے استعمال ہوا، کبھی پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ اور کبھی آج پاکستان کے مخالف، اس سے انکار نہیں، ممکن نہیں۔ اچھا، اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ضیاء الحق نے شاید کوشش کی کہ وہ پاکستان کو روس سے بچائے، اور اس کے لیے اس نے مذہب کو استعمال کیا، مجاہدین کو استعمال کیا اور امریکہ کے ساتھ مل کے استعمال کیا۔ اس سوال کا جواب کہ کیا پاکستان کو اس کا جواب دینا ہے؟ نہیں، پوری دنیا کو جواب دینا ہے۔ رونلڈ ریگن کو اس کا جواب دینا ہے، امریکہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن اب جو امریکہ ہے اس کو بھی جواب دینا ہے۔ ہلری کلنٹن اگر یہ کہتی ہے کہ ہم نے مجاہدین کو چھوڑ دیا یہاں پر افغانستان میں اپنا کام کرنے کے بعد، تو وہ بھی پھر پاکستان کے بیگ میں آ گئے نا سب کے ساتھ۔
پھر جو بعد میں جو معاملہ ہوا جس کے اندر کہ امریکہ نے یہاں پہ آ کے قدم جمائے اور پھر اٹھ کے چلے گئے، پاکستان نے اس کے بعد بھی غلطیاں کی اور یہ سمجھا کہ شاید اب طالبان کو جب آپ نے ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا جب وہ 21 اگست 21 کے بعد، تو پھر اس وقت بھی آپ نے غلطی کی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اپنے طور پہ ایک مذہبی ریاست کے طور پہ بن چکا ہے اور مذہبی ریاست کی اب ایک انتہا پسند مذہبی ریاست کے طور پہ بنتا جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ایک حقیقت ہمارے مغربی بارڈر پہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے ساؤتھ ویسٹرن یعنی کیا بولیں گے جنوب مغربی سرحد کی طرف بھی ایران جہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پر بھی اس قسم کے رجحانات شروع سے لے کے پچھلے 40 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، گو کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان یا باقی ملک دنیا کے ساتھ معاملات کو ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کے اوپر لے کے چلا جائے، لیکن وہ ریاست ابھی تک افغانستان میں قائم نہیں ہو سکی۔ جبکہ آپ کی مشرقی سرحدوں کے اوپر جو بھارت ہے وہ ایک ہندوتوا کی ریلیجس نیشنلزم اور اس ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو تین اطراف میں آپ کے اس وقت یہ قوتیں ہیں جو کہ ہیں۔ پاکستان کا رول کیا ہوگا خاص طور پر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میرے خیال میں جب آپ کے ایران اور انڈیا کے معاملات آلریڈی اب کافی، ایران چاہے جس حالت میں بھی ہو ہمیں وہاں پہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، مگر انڈیا کے ساتھ آپ کا بارڈر بہت، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے اور وہاں پر ایک ایکٹیو بارڈر ہے۔ اس لیے آپ کو افغانستان کے اندر جا کے جو دنیا کی غلطیاں ہیں، آج پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جا کے دنیا کی غلطیوں کو اور اپنی تمام غلطیوں کو درست کر سکے اور یہ کہہ سکے اور کر سکے کہ طالبان کا بستر یہاں سے گول کر دیا جائے۔ دوسری وجہ صرف اس لیے صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، تمام افغانستان کے جو سرحدی ملک ہیں کیا وہ بھی اسی چیز کے لیے تیار ہیں، یا صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو وہاں پر طالبان کا صفایا کر کے دے، پھر سے اس کام میں گھسے؟ پاکستان کے اوپر جو اثرات آتے ہیں وہ دہشت گردی کی شکل میں آتے ہیں، وہ TTP کی شکل میں آتے ہیں، وہ داعش کے ایسے اثرات کی شکل میں آتے ہیں جس کا اس وقت منبع اور جڑ وہاں پہ قائم ہو چکی ہے افغانستان میں۔ ہمیں ان چیزوں کو دور رکھنا ہے، اس کے لیے بڑی واضح سی چیز ہے، آپ اپنے اندر صفائی کیجئے۔ پہلی بات ود ان یور اون بارڈرز جو صفائی کرنے کی ضرورت ہے صفائی کیجئے۔ جو لوگ آپ کو جسے شک ہے کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں ان کو، اور افغانستان سے یا کسی ملک سے ہیں ان کو باہر نکالیں۔ اگر وہ باہر آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ پہ حملے کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کہ آپ جا کے اپنا دفاع وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ کے افواج اس قابل ہیں کہ اپنے بارڈرز کو اور اپنے لوگوں کی سیفٹی کو انشور کرا سکیں۔ پاکستان کو اس سے آگے سوچنا کہ ہم طالبان کو ہٹا دیں گے جسٹ بیکاز somebody wants کہ اب طالبان رجیم کو ختم کیا جائے، میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی غلطی ہوگی جو پاکستان کرے گا۔ درست ہو گیا۔ عامر صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہے جہاں پہ دنیا ڈر رہی ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کی عسکریت شروع نہ ہو جائے، مگر جو تعلیمی ماڈل وہاں پر نظر آ رہا ہے، جو اس پر رپورٹ آئی، وہ افغان پشتون روایت کے ہٹ کر بیرونی طاقتوں کی تیار کردہ ایک جسے کہا جائے فکری فیکٹری وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے، مگر یہ جو رہی سہی سماجی بنت ہے یہ تباہی کے قریب ہے۔ یہ نقصان کتنا بڑا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اندازہ لگائیں عائشہ آپ اس چیز سے کہ میرے لیے جو ایک بڑی نوٹ وردی چیز تھی اس رپورٹ کے اندر، اس رپورٹ کے محرکات اور اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن جو نوٹ وردی چیز تھی ایک وہ یہ کہ اس سال 2025 میں پاکستان میں افغانستان کی حمایت سے تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اوپر 600 سے زائد حملے کیے ہیں۔ یہ اوسطاً روز کے 1.5-2 حملے بنتے ہیں۔ اب اگر آپ پبلک پرسیپشن کو دیکھیں اینڈ جنرلی آپ پاکستان کی کسی بڑے شہر میں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو مشرف کے آخری 2 سال تھے ان کے مقابلے میں اب دہشت گردی پاکستان کے اندر کم ہوئی ہے یا بڑی ہے، تو شاید آپ کو عام تاثر یہی ملے کہ نہیں جی اب پہلے سے بہت زیادہ کم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہائی پروفائل ٹارگٹس ہوتے تھے، کبھی 5 اسٹار ہوٹل ہوتے تھے، ایمبیسیز ہوتی تھی، کانسولیٹس ہوتے تھے، اس لیے اس کا شور بہت مچ جاتا تھا۔ لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں شاید پاکستان نے باہر سے آنے والے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے اندر اتنے زیادہ حملے
نہیں دیکھے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب BBC میں تھا نا عائشہ, تو وہاں جب میں ویسٹرن سینٹرل ایشیا کا ایڈیٹر تھا تو افغان سروس بھی میرے ادارتی ذمہ داری کے دائرہ کار کے اندر وہ آیا کرتی تھی, اور میں جب بھی افغان سروس کے لوگوں سے بات کرتا تھا ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ طالبانی سوچ افغانستان کے اندر ایک مائنورٹی سوچ ہے, اور وہ بڑے اس بارے میں پکے ہوا کرتے تھے. اب آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ اگر ان کی بات ہم درست مان لیں تو اگر ایک مائنورٹی سوچ افغانستان میں وہ اپنے آس پاس اپنے ہمسایہ ملک کے اندر اتنی زیادہ کارروائیاں کر سکتی ہے, اتنا غدر مچا سکتی ہے جتنا کہ اس سال TTP نے مچایا ہے پاکستان کے اندر, تو اگر یہ 23,000 مدارس جو ابھی طالبان وہاں پر چلا رہے ہیں وہ کل کو 50,000 ہو گئے اور 1-2 نسلیں اس تعلیمی نظام میں سے گزر گئیں, اور یہ جو اس وقت ایک اقلیتی سوچ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر ایک اکثریتی سوچ میں بدل گئی تو پھر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ. عامر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, دنیا کے پاس اس سے نمٹنے کا کوئی آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس ہے؟ جی دیکھیں عائشہ, پاکستان کیونکہ فور فرنٹ کے اوپر ہے نا, بالکل میں شہزاد صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ خالی پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور جو غلطی امریکہ نے پہلے کی تھی کہ جب ان کو اپنے مقاصد حل ہو گئے وہ سب کچھ سمیٹ کے چلے گئے کہ جی اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2001 میں اس وقت رک انڈرورتھ جب ان کے ان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور میں نے پوائنٹڈلی ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ تو سب کچھ لپیٹ کے آگے ہیں, پیچھے سب کچھ سمیٹنا پاکستان کو پڑ رہا ہے. تو ان کا بڑا کھرا سا جواب تھا کہ جی ہمارا کام نیشن بلڈنگ نہیں ہے. اب اگر یہی سوچ مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر غالب رہی تو یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے خوش آئند ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر پاکستان نے کچھ سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں, جس میں ایک بڑی بنیادی کامیابی یہ تھی کہ وہ دنیا کو بڑی کامیابی سے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا سرپرست نہیں ہے, وہ اس کا شکار ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ایک سٹیپ آگے, اس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں اور دنیا کو انگیج کریں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک لوکلائزڈ خطرہ نہیں ہے, یہاں یہ صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. وہ UN کی رپورٹ کے اندر بھی بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ دس از اے گلوبل تھریٹ. تو اب اس سے نمٹنا کیسے ہے, اور اس طرح سے ایک وائڈر انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی طرف اپنی ساری جو ہے وہ ایفرٹس, اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں ان کو وہ فوکس کریں, تاکہ جو طریقہ کار طے پائے, جو بھی فیصلہ ہو اس میں تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایکول بائی-ان ہو. وہ یہ نہ تو یہ پاکستان کی اکیلے کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی پاکستان اکیلا اس سے نمٹ سکتا ہے.